اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان مبشر موسوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں آپ جس جگہ پر بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں اس منحوس بیماری سے بچا کے رکھے۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی اہم پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت اہم، بہت مہم پروگرام ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تربیت سے مراد، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تربیت سے مراد ہے۔ تربیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک باغ میں جب ہم کوئی پھول لگاتے ہیں، پودا لگاتے ہیں، تو ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں تاکہ کوئی موذی امراض جو ہے اس کو نہ لگے، کوئی مریض وہ مریض نہ ہو، یا کوئی طوفان وغیرہ سے اس کو بچایا جائے، تیز ہواؤں سے اس کو بچایا جائے۔ اسی کو ہم تربیت کہتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ اور اگر ہم اوورآل دیکھتے ہیں تربیت کیا ہے، تو کسی فرد، معاشرہ، گروہ کو تربیت سے مراد یہی ہے کہ فرد، معاشرہ، گروہ کو اس کے مقصد تک پہنچانا۔ خداوند متعال اپنی لارب کتاب میں فرماتا ہے کہ تم اپنی تربیت کرو تاکہ تم ذلت سے، پستی سے اور جہنم میں جانے کے بجائے انسانی کمالات تک پہنچ سکو، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی تربیت کرو تاکہ وہ لوگ بھی ذلت سے، پستی سے بچ جائیں اور انسانی کمالات تک وہ لوگ بھی پہنچ سکیں۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر محمد علی فضل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی نہیں جاتی، خصوصاً آپ پاکستان میں دیکھ لیں یا پاکستان باہر بھی اس کی زیادہ اہمیت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اور زیادہ آشکار کریں۔ تو سب سے پہلے موضوع کے حوالے سے کہ سوال میرا یہ ہے کہ تربیت سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ جی، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ تمام ٹیم کا کہ جنہوں نے اس اہم موضوع کے اوپر اس پروگرام کو منعقد کیا، اور جو اس وقت ضروری بھی ہے، چونکہ ہم لوگ بہت سارے کلمات اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر انسان توجہ کرے، بہت سارے کلمات اس طرح کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی ہر ایک انسان اپنے نفس سے لے رہا ہوتا ہے، جو اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کہتا ہے کہ تمہیں معرفت ہونی چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ معرفت کا کلمہ ہم بہت زیادہ اپنی زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ معرفت سے مراد کیا ہے، اس کو نہیں پتا، تو وہ معرفت سے مراد نہیں بتا سکے گا۔ اچھا، اگر اسے پوچھا جائے کہ معرفت سے کیا مراد ہے، اور کوئی ایک انسان بتانے میں کامیاب ہو جائے، تو یقیناً وہ وہی معنی بتائے گا کہ جو اس کے نزدیک محبوب ہے، جو اس کے نزدیک اچھا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نزدیک بہت سے کلمات، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز کسے کہتے ہیں؟ کہ کیا آیا صرف یہی جو افعال ہیں، یہ جو ارکان ہیں، ان کو انجام دے دینا نماز کہلاتا ہے؟ صحیح۔ خداوند عالم اسی کا حکم کہہ رہا ہے کہ بار بار اقیم الصلاۃ، کہ آپ نماز کو قائم کرو۔ کیا آیا اس نماز کے قائم کرنے سے مراد یہی نماز ہے کہ جو ہم لوگ افعال انجام دے رہے ہیں؟ اسی طرح سے تربیت کا کلمہ بھی ہے کہ ہم لوگ جب تربیت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے ہے، ہمیں اپنی اچھی تربیت کرنی چاہیے ہے، ہمارے معاشرے کی اچھی تربیت hونی چاہیے ہے، اس کی غلط جو روش ہے اس کی درست تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن خود تربیت کسے کہتے ہیں؟ اچھا، جب ہم اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ خود تربیت سے کیا مراد ہے، تو انسان کہ جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، ایک بہترین مخلوق کہ جس کو خداوند عالم نے اختیار جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، جس کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو ایک سلسلے کو اس کائنات میں مبعوث کیا ہے تاکہ وہ اس کی ہدایت کر سکے، اس کو شعور عطا کیا ہے، اس کو نفس عطا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر جس طرح سے عرض کیا کہ پروردگار نے اس کو اختیار عطا کیا ہے، وہ اپنے اختیار سے، جس طرح سے پروردگار خود قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے جو آپ کو اپنی سبیل کی طرف ہدایت دی ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کی کفران نعمت کرتے ہیں، اب آپ خداوند عالم کے اس حق کو پوشیدہ رکھتے ہیں یا نہیں، خداوند عالم کی اس ہدایت کو پاتے ہوئے اس کمال کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ بس اسی طرح سے انسان کی اس کائنات میں آنے کے بعد اس کمال تک پہنچنے کے لیے دو غریزے جو کہ موجود ہیں اس میں، سب سے پہلا دو غریزے ہیں۔ ایک غریزہ مادی ہے، دوسرا غریزہ معنوی ہے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ چونکہ جب ہم لوگ غریزہ مادی کہتے ہیں تو غریزہ مادی سے مراد یہ کہ خداوند عالم نے انسان کے بدن کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اس کو نشو و نما کے لیے ایک بہترین ماحول، سازگار ماحول کی ضرورت ہے۔
اس لیے اس جسم اور اس بدن کی توانا ہونے کے لیے اور اس کے بڑھنے کے لیے، اس کی بہبود کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ اس کے غریزہ بدنی کہلائے گا۔ بالکل ایسے۔ دوسرا غریزہ معنوی ہے۔ غریزہ معنوی یعنی جس مقصد کے لیے خداوند عالم نے یہ بدن بھی انسان کو عطا کیا ہے، وہ غریزہ معنوی کہلائے گا۔ یعنی انسان کا اپنے خداوند عالم کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اسی وجہ سے اسی وجہ سے جب بھی آپ کوئی بھی فعل عبادی انجام دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ بجا لاتے ہیں، خمس دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کسی سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، اس معاشرے میں کسی پر سلام بھیجتے ہیں، سلام علیکم کہتے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ انسان کے وہ جو غریزہ معنوی ہے اس بدن سے انجام دینے کے نتیجے میں حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اب جب ہم ایک جملے میں تربیت کی تعریف کرنا چاہیں تو یہ کہیں گے کہ تربیت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو غریزہ مادی اور غریزہ معنوی کے درمیان تعادل برقرار رکھنے کے لیے انسان کی مدد کر سکے۔ کیا بات ہے، کیا بس اگر ایک انسان اس طرح سے نشو و نما پائے، اس طرح سے اس کا قوام ہو، اس طرح سے وہ بڑھنا شروع ہو جائے کہ اس کا غریزہ مادی اور غریزہ معنوی ان دونوں کے درمیان وہ تعادل کر سکے، اگر وہ تعادل کر سکے، یہ جو عمل اس تعادل کے اندر اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ بس اب معاشرے میں دیکھنا شروع کریں کہ اگر ایک انسان نماز کو خداوند عالم کی جو فعل عبادی ہے جو خدا نے اس کے اوپر واجب کی ہے، ایک مکلف انسان اس کو نماز کی حقیقت کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انجام اس نے اسی بدن سے دیا ہے، لیکن اس نماز کو معصوم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ، یہ والی جو نماز ہے معراج المومن، کیا بات ہے، یہ مومن کی معراج بن گئی۔ یہ جو نماز ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ جو نماز تم نے پڑھی ہے یہ جنت کی کنجی ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ جو نماز تم نے پڑھی ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں فحشاء اور منکر سے بچانے لگی ہے۔ بس انسان کی پرورش، انسان کی نشو و نما اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے، اس طرح سے وہ بڑھنا شروع ہو جائے کہ جب وہ اس غریزہ مادی اور غریزہ معنوی کے درمیان تعادل کر سکے تو جو عمل، جو شے اس کی سپورٹ کرتی ہے اس کو تربیت کہتے ہیں۔ یہاں پر سوال بہت اہم ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اگر جو معنوی اور بدنی، آپ نے کہا غریزہ مادی اور غریزہ معنوی، ان دونوں کے درمیان جو تعادل وہ جو کر سکے اس کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ اب تربیت جو ہے وہ کس کی جائے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ہے خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ اب کیا ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم صرف رسول خدا کو دیکھیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، یا ان کی جو گفتار ہے ان پر عمل کریں، یہی ہمارے کافی ہے، یا پھر کس کی ضرورت ہے؟ اب سوال میرا یہ ہے، کس کی لیے ضروری ہے، کس کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے جو سوال کی پہلی شق ہے اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی آپ نے یہ کہا کہ رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو سیرت ہے خداوند عالم نے اس کو انسان کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ بے شک، صحیح ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا کی اس سیرت میں، رسول خدا کے قول میں یعنی ان کے فرامین میں، رسول خدا کے عمل میں یعنی جو ان کی سیرت ہے جو وہ عمل انجام دے رہے ہیں، رسول خدا کی تقریر میں، یعنی تقریر سے مراد کہ اگر رسول خدا کے سامنے کوئی ایک صحابی ہے، کوئی ان کا مددگار ہے، انصار ہے، کوئی فعل انجام دیتا ہے تو وہ آگے سے روکے نہ، یعنی تقریر رسول بھی۔ اچھا، یہ رسول خدا کی سیرت کو خداوند عالم اسوہ حسنہ انجام بیان کر رہا ہے، اس کی وجہ کیونکہ جس طرح سے رسول خدا نے اپنے اس غریزہ مادی اور معنوی کے درمیان اس کمال تک کے اشارے کے لیے جس طرح سے اس کائنات میں تعادل قائم کیا ہے ویسے کرنا شروع کر دو، جس طرح سے کیا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آیا رسول خدا کے اولاد نہیں تھی؟ رسول خدا کے ہمسائے نہیں تھے؟ رسول خدا کی زوجات نہیں تھیں؟ رسول خدا کے انصار نہیں تھے؟ اصحاب نہیں تھے؟ ملنے والے نہیں تھے؟ بہت سارے ایسے افراد موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے آپ نے پوچھا کہ تربیت کس کی کرنی ہے یا کس کی ہو سکتی ہے، اس کے اندر اگر ہم لوگ اس اعتبار سے 3 قسمیں کرنا شروع کریں کہ سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے، یعنی اسی غریزہ مادی اور غریزہ معنوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان ہمیشہ اپنی ذات کی تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اپنے خیر اور بد ہونے کو، نیک اور بد ہونے کو پہچاننا ہے تو اپنی تنہائی کے اندر دیکھے خود کیسا ہے۔ جیسا وہ تنہائی کے اندر ہوگا
ممکن ہے کہ کسی کے سامنے اگر وہ جائے اور سامنے جا کے برا عمل انجام نہ دے, ممکن ہے کہ اس کو اپنے معروف ہو جانے کا کوئی اچھا نہیں ہے, کو نیک پیش کرے, ہاں چھپا رہا ہے, اپنے آپ کو چھپا لے, لیکن تنہائی میں جیسا وہ ہوگا ویسا وہ انسان اپنے آپ کے لیے آشکار ہوتا چلا جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ مجھے کس جگہ پہ خامی ہے, خلل ہے, کس طرح سے مجھے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جانا ہے. بس اگر ہم لوگ کس کی تربیت کے حوالے سے اسی اسوہ حسنہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور غریزہ مادی اور معنوی کے درمیان تعادل کو برقرار رکھتے ہوئے اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے قسم کریں, تقسیم کریں کہ کس کی تربیت ہونی چاہیے, سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے. اور انسان اپنے نفس کی تربیت کس طرح سے پہچانتا ہے, وہ اپنی خلوات کے اندر پہچانتا ہے. جب وہ تنہائی کے عالم میں ہے اس وقت پہچانتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے. دوسرا, خاندان کی تربیت, یعنی خاندان سے مراد اس کے اقربا کی تربیت, اس کی اولاد کی تربیت. اب مثال کے طور پہ جب ہم لوگ اسلام میں دیکھتے ہیں تو وہ پورا ایک ضابطۂ حیات ہے, حقوق و فرائض کا مجموعہ ہے. اس کی تربیت خاندانی اعتبار سے کہ کس طرح سے اس نے تمام اپنے اقربا کے حقوق کو ادا کرنا ہے. آیا صلہ رحمی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, آیا اس کے اگر والدین جو ہیں وہ ضعیف ہیں تو کیا آیا وہ اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا پھر مسلسل اپنے حق کی طرف متوجہ ہے, اپنے حق کی طرف متوجہ ہے کہ میرا یہ حق ہے میرے خاندان سے مجھے ادا نہیں کیا جا رہا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو سب سے زیادہ امیر ترین اس کائنات میں انسان وہ ہے کہ جس کا اچھا دوست ہے. مجھے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس, میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تبلیغ کے لیے, تو وہاں پر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے فرمایا ہے اور میرا تو کوئی اچھا دوست نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام ثروت ہونے کے باوجود, تمام مال ہونے کے باوجود اگر میں اپنی زندگی میں اچھا دوست نہیں پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں امیر انسان نہیں ہوں. امیر المومنین علیہ السلام. تو میں نے بہرحال اس وقت جس طرح سے خداوند عالم کی توفیق سے جو جواب دے سکا, میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اس سے یہ کہا کہ اچھا اگر تمہارا کوئی اچھا دوست نہیں ہے تو تم کسی کے اچھے دوست بن جاؤ. کیا بات ہے, اگر تم کسی کے اچھے دوست بن جاؤ گے تو تمہاری وجہ سے وہ شخص اس مفہوم کا مصداق پائے گا کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے روایت میں کہا ہے. بہت بہترین جواب. ہوتا ایسے ہے, ہم جب تربیت کے مرحلے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کس کی تربیت, جب ہم لوگ خاندان یعنی اپنی ذات سے نکل کر خاندان کے اندر آتے ہیں, خاندان کی تربیت ضروری ہے. تیسرے مرحلے میں پہلے انسان کے نفس کی, دوسرا خاندان, اور تیسرا انسان کے معاشرے کی. جس طرح سے معصومین علیہ السلام کرتے رہے ہیں. معصومین علیہ السلام اس کائنات میں علم لدنی کے ساتھ تشریف لائے. خداوند عالم نے اس کائنات میں ان کو انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. بس ان کی جو تربیت ہے, ان کی جو ہادی ہے, ان کا جو مہدی ہونا ہے وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے. اب اسی وجہ سے ان کی سیرت کو حجت بنایا. اب کس طرح سے معصوم اپنے خاندان کی تربیت کرتے رہے, کس طرح سے اس معاشرے کی تربیت کرتے رہے, ہم لوگوں کو یہ دیکھ, تمام انبیاء کا سلسلہ یہی. بس اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کس کی تربیت ہونی ہے تو تین ہیں. انسان اپنے نفس کی تربیت کرے, انسان اپنے خاندان کی تربیت کرے, اپنے معاشرے کی تربیت کرے. ماشاءاللہ, یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے کہا کہ خداوند متعال نے ائمہ علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کے لیے, لیکن اب دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر مکمل طور پر ہدایت نہیں پایا, کافر بھی ہیں ہمارے اس معاشرے میں. سوال یہ ہے کہ ائمہ آئے, ہدایت بھی کی, لیکن کیوں یہ ہدایت نہ پا سکے؟ سوال اہم یہ ہے کہ مثال تو ہم مسلمان ہیں, اب مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے ہدایت نہیں پائی. مثلا مسلمان تو ہیں, نام کے مسلمان ہیں, نماز نہیں پڑھتے, خمس نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں ادا کرتے, والدین کی مثلا احترام نہیں کرتے, اگر خود والدین ہیں تو بچوں کے ساتھ مثلا ظلم کرتے ہیں, جس طرح بھی. تو یہ ائمہ آنے کے باوجود بھی یہ ہدایت کیوں نہیں پائے؟ دیکھیں, اس کا بڑا اچھا جواب جو ہے وہ ہمیں علم کلام میں ملتا ہے. اگر ہم لوگ اس کو کلامی زبان میں جواب دیں تو بہت اچھا ہے. دیکھیں, ہمارے پاس نا دو چیزیں ہیں. ایک دفعہ ایک مربی ہے اور ایک دفعہ وہ ذات ہے کہ جو تربیت لینا چاہ رہی ہے. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ میرے والد نے میری تربیت کی ہے کہ میں جھوٹ مت بولوں. صحیح. میرے والد اس تربیت میں مربی قرار پائے اور وہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ جو شاگرد ہے وہ میں قرار پایا. درست. میرے والد نے میری تربیت کے اندر کوئی کسر نہ اٹھا رکھی. انہوں نے میرے سامنے کبھی غلط بیانی نہیں کی, انہوں نے میرے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے میرے سامنے کبھی دھوکہ نہیں دیا, انہوں نے میرے سامنے کبھی بے وفائی نہیں کی, ہمیشہ وفائے عہد کیا ہے, ہمیشہ سچ بولا. اچھا, اب یہ جو میری تربیت انہوں نے اپنے قول سے, اپنے فعل سے, معصومین علیہ السلام کی روایات سے کہ جو جھوٹ بولے گا اس کے لیے اس طرح سے عقاب ہے, اور یہ سارا سلسلہ وغیرہ کے جو مراحل تربیت میں اگر بہرحال موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک دفعہ مربی ہے اور ایک دفعہ قابل ہے, قابلیت ہے. صحیح. جب آسمان کے اوپر بادل برستے ہیں
جب یہ آسمان پہ بادل آتے ہیں اور وہ جب برستے ہیں، اب جب اس نے زمین پہ برسنا ہے، وہ زمین کیسی ہے؟ اگر وہ زمین ڈھلان والی ہوگی، اگر وہ زمین کہیں سے ڈھلائی والی ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی، تو اس میں وہی پانی جمع ہو جائے گا. بے شک. لیکن اگر وہی زمین سخت ہوگی تو جتنی مرضی بارش برستی رہے اس کے اوپر پانی گزر جائے گا. بالکل ایسے. ہم لوگ اس کی مثال علم کلام میں قابل اور فاعل کی لیتے ہیں. اس قابل کی اور فاعل کی اس طرح سے کہ خداوند عالم کی طرف سے ہدایت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. خداوند عالم نے سب کی ہدایت کی اور پروردگار چاہتا ہے کہ ہر انسان جنت میں چلا جائے. خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہر انسان اس کمال کے درجے کو پا لے. خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہر انسان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے دائرے میں آ جائے. جیسے ہی دائرے ولایت امیر المومنین میں وہ آ گیا، ساتھ ہی وہ نجات پا گیا. وہ کشتی امام حسین علیہ السلام میں سوار ہو جائے تاکہ وہ اس کو نجات کے ساحل کی طرف لے جائے. خداوند عالم یہ چاہتا ہے. خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ ہر انسان وہاں پر چلا جائے. لیکن اس کو کیا آیا خداوند عالم کی مشیت یہ ہے کہ کوئی ایک انسان کافر مر جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. قابل کا مسئلہ ہے، اس کی طرف سے خیر مسلسل ہے، تسلسل ہے، فیض چلتا چلا جا رہا ہے. وہ فیاض مطلق ہے، فیض باقی ہے. لیکن اس میں یہ قابلیت نہیں ہے، یہ اپنے اندر وہ قابلیت پیدا نہیں کر پا رہا. یہ اس طرح کی سخت زمین بن گیا ہے کہ پانی اس طرف ٹھہر نہیں پا رہا اور آگے چلتا چلا جا رہا ہے. اس کی مثال وہ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے اور نور دیتی ہے. آگ کے قریب جو جائے گا جل جائے گا. اگر آگ کو دور سے دیکھتے رہیں تو نہیں جلے گا، لیکن جیسے ہی قریب جائے گا جل جائے گا. اگر آگ میں لکڑی کو پھینک دیں تو لکڑی جل جاتی. لیکن یہ جو لکڑی جل گئی ہے، اگر اسی آگ میں گیلی لکڑی کو پھینک دیا جائے تو کیا آیا پھر بھی جل جائے گی؟ گیلی لکڑی نہیں جلے گی. کیا آیا اس آگ کی حرارت کم ہو گئی؟ کیا آیا وہ جو آگ میں جلانے کی صفت ہے وہ ختم ہو گئی؟ کیا آیا وہ جو آگ کے اندر ایک خصوصیت موجود ہے کہ جو بھی اس کے قریب جائے گا جل جائے گا، کیا آیا وہ خصوصیت ختم ہو گئی؟ وہ خصوصیت ختم نہیں ہوئی ہے. ہاں، اس لکڑی کے گیلے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ جو صفات ہیں آگ کی وہ اس کے ساتھ متمسک ہو سکیں. اہل بیت علیہ السلام کا فیضان جاری ہے. علم و معرفت و آگاہی و عبودیت و مناجات و دعا و ان تمام کا فیضان جاری ہے. وہ شجاعت و وفا و ان تمام کا فیضان جاری ہے. ہاں، اب ایک انسان جیسے ہی قابلیت پیدا کرتا ہے اس کے اندر وہ سمونا شروع کر دیتا ہے اور تاریخ میں اس کا نام سلیمان لکھا جاتا ہے. تاریخ میں اس کا نام قمبر لکھا جاتا ہے. اور اگر اس کائنات میں دیکھیں تو تاریخ میں اس کا نام قاسم سلیمانی لکھا جاتا ہے، شہید فخر زادے لکھا جاتا ہے، ڈاکٹر محمد علی نقوی لکھا جاتا ہے، شہید عارف حسینی لکھا جاتا ہے. یہ تمام وہ ہیں کہ جو اپنے اندر قابلیت پیدا کر سکے اپنے نفس کی غریزہ معنوی اور مادی کا ایسا تعادل پیدا کیا، ایسی تربیت کر سکے اپنی کہ وہ جو فیضان ہے، وہ جو فیاض مطلق کی طرف سے فیض جاری ہے اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے، اس کو سمونے میں کامیاب ہو گئے. جیسے ہی سمونے میں کامیاب ہو گئے ہم نے دیکھا کہ کیسے معاشرے کے اندر افراد نے جنم لیا. سبحان اللہ، بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا. ناظرین کرام، انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ ہمارا یہ پروگرام پسند کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام تربیت کے مفہوم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہترین انداز سے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں وہ غریزہ جو معنوی اور جو مادی ہے، اس کے جو تعادل کے درمیان جو بیان کر رہے ہیں، بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، دیکھیں اس دور میں یہ زمانہ کیسا ہے، آپ جانتے ہیں معاشرہ کیسا ہے. آپ ہر بچے کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں موبائل ہے، دسترسی ہے، جہاں بھی وہ کلک کریں اس کے سامنے ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈش کا زمانہ ہے. تو کیسے اس نفس نفسی کے دور میں تربیت کیسے کیا جائے بچوں کی، یا اپنی جس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ہم نے تربیت کے مفہوم کو بیان کیا، ہم نے کہا کہ انسان کے دو غریزے ہیں، ایک غریزہ مادی ہے اور ایک غریزہ معنوی ہے. یہ غریزہ مادی اور غریزہ معنوی کے درمیان تعادل برقرار رکھنا، جو شے اس تعادل برقرار رکھنے کو سپورٹ کرتی ہے، صحیح، اس کو تربیت کہتے ہیں، اس عمل کو تربیت کہتے ہیں.
اس فعل کو تربیت کہتے ہیں، یعنی تربیت شدہ ہے۔ درست۔ اسی وجہ یعنی تعادل سے مراد یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان عدالت قائم رکھ سکے۔ اس سے یعنی اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جب اپنی زندگی کا کوئی ہدف بناتا ہے، وہ اگر ہدف اس کا کسی بھی اعتبار سے اس کے غریزہ مادی کو بڑھاؤ دے تو یہاں پر یہ تعادل خراب ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ اپنا عمل درست نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تربیت درست نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اگر ایک انسان اپنے غریزہ معنوی کو حتیٰ غیر متعادل کر دے، مثال کے طور پہ یعنی وہ اس معاشرے سے کہیں دور جنگلوں میں چلا جائے، اگر دور جنگل میں چلا جائے خداوند عالم کی عبادت کے لیے، خداوند عالم کی مشیت یہ نہیں ہے کہ انسان کسی طرح سے معاشرے سے دور چلا جائے، اپنے تمام وہ جو فرائض ہیں اس کے اوپر جو خداوند عالم نے اس کے اوپر فرض کیے ہیں اس شریعت محمد و آل محمد میں، وہ سارے کے سارے چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کے، اپنی اولاد کو چھوڑ کے، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہے، نہیں۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ وہ جو اپنے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، یعنی ایک حصے کے اندر اپنے پروردگار کی عبادت کو بجا لو، ایک حصے کے اندر اپنے معاش کا اہتمام کرو، ایک حصے کے اندر اپنے خاندان اور اپنی جو استراحت ہے اس کا اہتمام کرو۔ اس وقت کو تقسیم کرنے سے مطلب ہی یہ ہے کہ امام علیہ السلام بھی یہ چاہتے ہیں، خداوند عالم کی مشیت بھی یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر تعادل برقرار رکھے۔ کسی ایک جگہ کا تعادل بھی خراب ہو جانا مشکل پیدا کر دے گا۔ بے شک۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرہ عجیب نفاق ہے، عجیب نفسا نفسی کا دور ہے، یہ نفسا نفسی کا دور ہونا ہی یہ وجہ بتاتا ہے، یہ سبب ہے کس چیز کا کہ یہ تعادل باقی نہیں ہے معاشرے میں۔ یعنی اگر معاشرے کے اندر آپ غور کریے کہ ہم اپنی اولاد کو کسی اچھی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، اگر اس کو مثال کے ذریعے سے ہم لوگ سمجھنا چاہیں اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس سے کسب فیض کریں اور مستفید ہوں اور انشاءاللہ ہماری یہ بخشش کا ذریعہ بن سکے، عاقبت بالخیر کا ذریعہ بن سکے۔ اگر ایک انسان اپنے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں بھیجتا، یہ جو اچھی یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، اس کے بیک آف دا مائنڈ، اس کے سب کانشیس میں یہ چل رہا ہے کہ میرا بچہ اگر اچھی یونیورسٹی سے ڈگری لے لے گا تو اس کو اچھی جاب ملے گی، مل جائے گی۔ بالکل۔ جب اس کو اچھی جاب ملے گی یہ اچھا کمانے لگے گا، یہ اچھا کمانے لگے گا، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، اس کی زندگی بہتر سے بہتر سے بہتر گزرتی چلی جائے گی۔ بالکل۔ اگر ایک انسان اپنی اولاد کو کسی بھی تعلیمی ادارے کے سپرد کرنے کہ وہی اس کی تعلیم کا بندوبست کرے، وہی اس کی تربیت کا بندوبست کرے، اور اس کا اس بھیجنے سے جو غریزہ ہے وہ غریزہ مادی زیادہ ہو، اس غریزہ معنوی سے غیر متعادل ہو جائے گا، اب نتیجتاً کیا ہوگا؟ اگر اس کے 3 بیٹے ہیں، اگر ایک بیٹا زیادہ کمانے لگے گا تو باقی 2 اسی اپنے بھائی سے حسد کرنے لگیں گے۔ بالکل ایسے۔ یہی جب حسد کرنے لگیں گے پریشانی شروع ہو جائے گی۔ بس جہاں پر انسان کوئی بھی ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ جو غیر متعادل ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے خداوند عالم کی عبادت کے اندر مگن ہو جائے اور جنگلوں میں چلا جائے، خداوند عالم کی مشیت یہ بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے دین کو انسان کے حوالے کیا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اس دین کے مطابق اس دنیا کے اندر رہنا سلیقہ سیکھ سکے، کس طرح سے اس کو رہنا ہے، اسلوب کیا ہے اس کا اس زندگی اس دنیا میں رہنے کا۔ میں یہاں پر ایک معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کاٹ رہا ہوں یہاں پر ابھی، کیونکہ آپ مثال دی جنگلوں میں جانے کی، تو میں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اگر ہم مثلا کہتے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے بالکل کٹ کے جاتے ہیں کناروں میں، مثلا جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں مشکل تربیت کے حوالے سے دیکھتے تو اس میں مشکل کیا ہے؟ یہی میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، دیکھیں 2 ہیں، اسی لیے ہمارے ناظرین کے لیے دوبارہ تکرار بھی ہو جائے کہ غریزہ مادی اور معنوی ہے۔ غریزہ معنوی اگر زیادہ ہو جائے، یعنی وہ غریزہ معنوی زیادہ ہونے کی مثال ہم کیا دیں گے کہ وہ جنگل میں چلا جائے، غیر متعادل ہو جائے گا، عبادت کرنا چلا جائے اپنے، وہ جو پیچھے اس کے بچے ہیں، وہ جو اس کے ماں باپ ہیں اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ جو اس کا خاندان ہے، وہ جو اس کے ہمسائے ہیں، وہ جن سب کا حقوق ہے اس ذات کے اوپر، اس شخص کے اوپر، ان تمام افراد کے جو حقوق ہیں اس شخص کے اوپر، وہ کون ادا کرے گا؟ نہیں، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، مثلا وہ کچھ دیر کے لیے جس طرح ہم مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں، اسی طرح کوئی چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں جنگلوں میں 4-5 گھنٹے گزار کے آ جاؤں، پھر واپس آ کر ان جو حقوق ہیں ان کو بھی ساتھ
چلتے رہے تو اس میں کیا مشکل ہے، مطلب تربیت کیا بات؟ دیکھیں جب ہم لوگ جنگل کی مثال دیں گے یا کسی چلے کی مثال دیں گے تو وہ یقیناً طولانی مدت کی ہوگی، چھوٹی مدت کی بات ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. صحیح. اور اگر یہ کام یہ فعل انجام دینا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے معصومین علیہ السلام کرتے کہ لوگوں کو چھوڑ کے چلے جاتے، افراد کو چھوڑ کر چلے جاتے، واپس وہاں پر نہ آتے. لیکن ہم طولانی مدت کی بات کر رہے ہیں، ہم چھوٹی مدت کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی رسول خدا کی اگر ہم لوگ مثال لیں کہ وہ غار حرا کے اندر تشریف لے گئے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ غار حرا کے اندر تشریف لے گئے تو پیچھے سب سے کٹ گئے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ان کے تمام جو انہوں نے حقوق ادا کرنے تھے کوئی اور حقوق ادا کرتا رہا. ایسا نہیں ہے. یعنی رسول خدا جب غار حرا کے تشریف لے جاتے تھے پروردگار کی عبادت کے لیے تو پیچھے باقاعدہ ان کا ایک آپس میں اتصال تھا، مربوط تھے. یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یا پھر امیر المومنین علیہ السلام کا غار حرا کے اندر ان کو غذا کا پہنچانا یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ آپس میں مرتبط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پر چلے گئے ہیں. بس یہ کہیں پر بھی غیر متعادل ہونے کی مثال نہیں بنائی جا سکتی. ہم ان کی مثال دے رہے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جو رہبان ہیں، جو رہبانیت کا انتخاب کرتے ہیں، جو کسی حد تک جن کو ہم معاشرے کے اندر صوفی کہتے ہیں. بالکل ہم لوگ صوفی یعنی اس شخص کو کہا جائے، معاشرے کی البتہ اصطلاح کی بات کر رہا ہوں، جو اصطلاحاً صوفی ہے وہ اس سے مراد کوئی اور ہے. درست. یعنی وہ شخص کہ جو تمام معاشرے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی نظافت کا خیال نہیں رکھتا، اپنے بدن کا خیال نہیں رکھتا اور اسی طرح سے چلتا پھرتا رہتا ہے. عام الفاظ میں تو ملنگ جسے کہا جاتا ہے. بہرحال یہ بھی اصطلاح ہمارے معاشرے کی ہے، یعنی ہم لوگ جو آپس میں متداول ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. بس یہاں پر کہیں پر بھی غیر متعادل ہو جانا پریشانی کا باعث بن جائے گا. اب اگر ہم نے اس تعادل کو باقی رکھا تو اگر معاشرے کے اندر اس پورے تعادل کو باقی رکھا جائے نفاق ختم ہو جائے گا، نفسا نفسی ختم ہو جائے گی. اسی غیر متعادل رویے کی وجہ سے معاشرے کے اندر نفسا نفسی ہے کہ جیسے پہلے کہا کہ اگر اس ذہنیت کے ساتھ اپنی اولاد کو کوئی یونیورسٹی بھیجتا ہے اور وہ اگر زیادہ کمانے لگ پڑے اور باقی دو بچے نہ جا سکیں تو وہ اسی سے حسد کرنے لگیں گے. اب یہ جو حسد کا سبب بنا کیا بنا؟ یہی غیر متعادل جو غریزہ مادی ہے اس کا بڑھ جانا، یہ مسئلہ بنا. لیکن اب میں معاشرے کے اندر دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے. اب میں اپنی ذمہ داری کس طرح سے نبھانا شروع کروں تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکوں ان تمام امور میں؟ اس کی ایک قرآنی مثال لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے اندر خداوند عالم نے ان کو مبعوث فرمایا. بابل عراق کا شہر ہے. ابھی اگر کوئی وہاں پر جائیں تو کوفہ کے قریب جب زیارات کے لیے جاتے ہیں تو بابل بھی جاتے ہیں جہاں پر یہ نمرود کا سارا واقعہ ہوا. جی بالکل. بابل کے اندر نمرود جو ہے وہ حاکم ہے، یا پھر اس پورے منطقے کے اندر نمرود حاکم ہے، اور اس نمرود کی حاکمیت کی وجہ سے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ شروع کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، میں نمرود کو بادشاہ نہیں مان سکتا، میں نمرود کو خدا نہیں مان سکتا، میں نمرود کو رب نہیں مان سکتا، یہ ظالم ہے، طاغی ہے، طاغوت ہے، یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تبلیغ کرنا شروع کی، نمرود نے جب اپنے لیے خطرہ محسوس کیا تو کہا، تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے دشمن ہیں. جب یہ تمہارے دشمن ہیں ان کو آگ میں جلا دیا جائے. جب آگ میں جلانے کی بات آئی تو اتنے لوگوں نے لکڑیاں جمع کی اور اتنی بڑی آگ وہاں پر روشن کر دی گئی کہ جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینکنا کسی ایک انسان کے مقدور نہ رہا. یعنی کوئی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اس آگ کے قریب چلا جائے، جو آگ کے ذرا سے قریب جائے گا اس کی تپش سے جل جائے گا. وہاں پر ہی بابل کے اندر ایک منجنیق بنائی گئی، اور باہر الباز روایات کے مطابق کہ وہ تاریخ بشریت کی پہلی منجنیق تھی کہ جس کو اس طرح سے انجینئر کیا گیا کہ دور سے کسی ایک انسان کو پھینکا جا سکے تاکہ وہ سیدھا اس آگ میں چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر سے باندھ کر جب اس آگ کی طرف پھینکا گیا، یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ الک حاجہ، کیا آیا تم کسی شے کی طرف محتاج ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، آپ کی طرف میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، یعنی اے جبرائیل مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. تو آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں فاسأل ربک، بس اپنے رب سے پھر سوال کرو، اپنے رب سے پوچھو. یہ جو اپنے رب سے پوچھنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب دیا جبرائیل علیہ السلام کو. کہتے ہیں علمہ بحالی حسبی من سؤالی علمہ بحالی، میرے سوال کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ میری حالت سے واقف ہے. کیا بات، میری حالت سے واقف ہے. یہاں پر آپ تربیت دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل تم میری مدد کر دو، صحیح بات ہے، تم میری مدد کرو، نہیں کہا کہ وہ خدا کہ جو مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ میری حالت سے واقف ہے.
اور روایت کے مطابق بعض ایسے الفاظ کے جو مشابہ ہیں سورہ توحید کے، بالکل ایسے وہ بیان کیے، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے خداوند عالم کی حمد و ثنا بیان کی کہ خدایا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب خداوند عالم نے یہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے علاوہ کسی اور پر تکیہ نہیں کیا ہے، تکیہ نہیں کیا ہے، تو ساتھ ہی کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ آپ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے۔ میرا سوال شاہد مثال جس کی وجہ سے سارا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس توکل کے ساتھ، جس کی یعنی اس تعادل کے ساتھ البتہ ہاں، اس توکل کے ساتھ اس آگ میں گئے ہیں، کیا آیا اس آگ میں جلانے کی صلاحیت ختم ہو گئی؟ اس آگ میں جلانے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آگ ابھی بھی بھڑک رہی ہے، وہ آگ ابھی بھی روشن ہے، وہ آگ ابھی بھی جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، بالکل، جس کی وجہ سے نمرود اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں وہ سب کے سب ان کو دور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دور سے دیکھنا بتا رہا ہے کہ آگ کے اندر ابھی بھی تپش موجود ہے، لیکن وہ آگ کیا آیا ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکی؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی۔ کیوں نہ جلا سکی؟ اس تربیت اور اس عمل کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کائنات میں وہ آگ کے جو جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے اس قابلیت کو لے لیا، اسی آگ میں جا کر گرے ہیں، لیکن اب آگ جلاتی نہیں۔ اسی طرح سے معاشرے میں جو نفسہ نفسی ہے، اسی معاشرے کے اندر جو نفاق ہے، اسی معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں، اسی معاشرے کے اندر جو منکرات ہیں، اسی معاشرے کے اندر جو فسادات ہیں، میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہوں درست تربیت سے، میں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہوں ان تمام آگ سے۔ یہ منکرات آگ ہیں، یہ فساد آگ ہے، یہ تمام جو نفسہ نفسی ہے یہ آگ ہے، یہ غیر متعادل رویہ اس معاشرے کے اندر کہ جو اس آگ کے بھڑکنے کا سبب بنا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں۔ کون ہے ہم میں سے کہ جو یتیم کا خیال رکھتا ہے؟ کون ہے ہم میں سے کہ جو کسی غریب کا خیال رکھتا ہے؟ کون ہے ہم میں سے کہ جو خدا کے لیے کسی کی تیمارداری کرتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، یعنی واقعاً ایک افسوس کا مقام ہے، اور انسان اپنے نفس کے اندر سب سے پہلے دیکھتا ہے، کیونکہ اعلیٰ نفسی لبصیر، یعنی سب سے زیادہ تو وہ اپنے نفس کی طرف جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ میں کبھی بھی کسی بھی انسان کی تیمارداری کے لیے جب جاتا ہوں تو کیا آیا کبھی ایسے سوچا کہ میں خدا کے لیے جا رہا ہوں؟ جب میں اگر کسی فقیر کو رزق دے رہا ہوں، میں اگر کسی فقیر کو کچھ کھانے کے لیے دے رہا ہوں، تو فوراً میرے ساتھ ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دینے کے بدلے میں خدایا تو مجھے 10 گنا دے۔ میں نے کبھی کہا خدایا میں دے رہا ہوں صرف تیرے لیے، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو نے سب کچھ مجھے دیا، تو نے دیا اسی لیے میں دے پا رہا ہوں۔ لیکن کیا آیا انسان جب دے رہا ہوتا ہے تو یہ سوچتا ہے یہ غیر متعادل ہے، یہ درست تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ معاشرے کی درست تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ انسان جب کسی کو دے بھی رہا ہوتا ہے تو غریزہ مادی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اس مقام پر کہ غریزہ مادی بڑھنے کی وجہ سے اس مادی چیز کے دینے کے بعد خداوند عالم سے پھر مادی تقاضا ہی کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر کسی انسان سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اگر کسی انسان سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں اس سے محبت ہی چاہ رہا ہوں۔ کیا بات! میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اس سے محبت کر رہا ہوں خدایا تیری خاطر، خدایا میں اپنی اولاد سے محبت کر۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پر ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ مولانا میری اولاد، میں نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا، میری اولاد میرا ویسا خیال نہیں رکھتی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کا خیال نہیں رکھ پا رہی، چونکہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت خدا کی خاطر کی ہوتی، خداوند عالم ان کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دیتا، چونکہ وہ ذات ہے کہ جو کسی کے دل میں کوئی محبت ڈال سکتا ہے، وہ ذات ہے کہ جو کسی دو انسانوں کے درمیان الفت کا باعث بن سکتا ہے۔ جب میں نے ہر ایک شے کو تربیت درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو میرا غریزہ مادی ہے اس آنکھ سے دیکھنا شروع کیا، میرا غریزہ مانوی اتنا پس پشت چلا گیا کہ جس کے نتیجے میں انسان کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میں نے کس مقام پر جا کر کس عمل کو کس کے لیے اور کیسے انجام دینا۔ یہاں پر ایک سوال معذرت چاہتا ہوں، ہم غریزہ مادی اور مانوی تو ہم بتا رہے ہیں تعدل ہونا چاہیے، تعدل ہونا چاہیے۔ اب ناظرین کو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیسے ان دونوں کو ہم برابر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مثلا کبھی کبھار ایسا کر جاتے ہیں کہ جو غریزہ مانوی کبھی اوپر چلا گیا، کبھی غریزہ مادی جو اوپر چلا گیا، جس کی وجہ سے ہم تعدل نہیں کر سکتے۔ اب کیسا طریقہ کو ایسا بتائیں کہ وہ برابر رہے؟ یہی تربیت ہے، یہی جو آپ نے سوال کیا یہی تربیت ہے کہ جو انسان کو چاہیے ہے، یعنی اس کے تعادل کو باقی رکھنا ہی تربیت ہے۔ ایک جملے کے اندر کہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے پروگرامز کے اندر اس کو ہم لوگ اور وسعت کے ساتھ اگر خداوند عالم نے توفیق اور زندگی دی تو بیان کریں گے۔ اگر ایک اس سے کہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
بے شک صحیح. اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی ہے اس کا کہ جو ایمان لے کر آیا. اللہ تعالیٰ ولی ہے یعنی دائرہ ولایت میں اس کو لے کر آتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے. کیا بات ہے. جب مومن ہو گیا اب خداوند عالم اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جب یہ دائرہ ولایت میں آ گیا، یخرجہم من الظلمات الی النور، خداوند عالم اس کو ہر قسم کی تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف، نور کی وادی میں لے آتا ہے. سبحان اللہ. اگر روشنی کہیں گے تو اس کے مراد کچھ اور. صحیح. ہم لوگ جب نور کی، ہم لوگ یہ قرآنی اصطلاح ہے، اللہ نور السماوات والارض، خداوند عالم مثل نورہ کا مشکات اور بہت زیادہ مقامات کے اوپر نور کا کلمہ استعمال ہوا ہے. یعنی نور اپنا ایک خاص معنی رکھتا ہے قرآن کی اس لغت میں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ولی ہے کس کا؟ کہ جو ایمان لے کر آئے. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ خداوند عالم ان کو ہر قسم کی تاریکی سے نکال کر نور کی وادی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. کیا بات. اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ، ایک جملے میں کہوں، اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر تعادل کو باقی رکھ سکے، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو متوازن بنا سکے، اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ مثل قمبر زمانے کے امیر المومنین کی مدد کر سکے، کیا بات ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دائرہ ولایت خدا میں آ جائے. سبحان اللہ. اور دائرہ ولایت خدا میں تب تک انسان نہیں آ سکتا جب تک کہ دائرہ ولایت امیر المومنین میں نہ آئے. واہ واہ واہ. جب تک کہ دائرہ ولایت معصومین علیہ السلام میں نہ آئے. سبحان اللہ. جب تک ولایت اہل بیت علیہ السلام کا اقرار نہ کرے. جب ولایت اہل بیت کا اقرار کرے گا، اب ان سے صرف محبت نہیں کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا. کیا بات. ان کی اتباع کرے گا. جب ان کی اطاعت کرے گا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. واولی الامر سے مراد ہمارے پاس امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے، معصومین علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، معصومین علیہ السلام کی اطاعت. اولی الامر وہ کہ جو خداوند عالم نے بنا کر بھیجے. سبحان اللہ. اگر ایک انسان اپنی تربیت ایسی کر پائے جس کے نتیجے میں وہ دائرہ ولایت خدا میں داخل ہو جائے، امیر المومنین سے، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے دائرہ ولایت میں داخل ہو جائے، اب یہ کسی تاریکی کے اندر نہیں اپنے آپ کو جھونک سکتا. اب یہ کسی تاریکی کے اندر خود کو کھو نہیں سکتا. اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اب یہ اپنی راہ کو گم نہیں کر سکتا. جب اپنی راہ کو گم نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند عالم نے اس کو اپنی دائرہ ولایت میں لے آیا اور نکال دیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ والذین کفروا، اگر کوئی دائرہ ولایت میں نہ آ سکا، اگر دائرہ ولایت میں نہ آ سکا، اولیاءہم الطاغوت، خداوند عالم کہتا ہے کہ دیکھو اس کا ولی میں نہیں ہوں. سبحان اللہ. اس کا ولی خدا نہیں ہے، اس کا ولی طاغوت ہے. اور طاغوت کون ہوتا ہے؟ وہی غیر متعادل انسان، وہی غیر متوازن انسان. کیا بات. وہی انسان کی جو طغا ہے نا، مثال اپنی حد سے نکل جانا. اسی وجہ سے طغیان کہتے ہیں سمندر کے اندر، جب سمندر کی لہریں بہت زیادہ بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اپنی حد سے نکل جاتی ہیں اور کسی خرابی کا باعث بنتی ہیں، اسی کو طغیان کہتے ہیں. طاغوت یعنی حد سے نکل جانا، انسان کی جو حدود ہیں اس سے نکل جانا، یہی طاغوتیت ہے. اب یہ غیر متعادل ہو جانا، اولیاءہم الطاغوت، اب ان کے ولی کوئی اور نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معصومی نہیں، یہ طاغوت ہے. یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. جتنے نور کی وادی میں لانے کی پروردگار کی مشیت ٹھہری، جتنی خداوند عالم نے صحیح کی معصومین علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ، وہ سب اس فطرت جو خداوند عالم نے عطا کی اس سے نکال کر اس کو ظلمات کی وادیوں میں لے جاتے ہیں. یخرجونہم، نکال دیتے ہیں، من النور الی الظلمات، نور سے ظلمات کی طرف نکال دیتے ہیں. بس ضروری ہے کہ انسان دائرہ ولایت میں، دائرہ ولایت پروردگار میں آ جائے اس تعادل کے ساتھ، تاکہ اپنی زندگی کو متوازن بنا کر بہترین طریقے سے خداوند عالم کے اس مقصد حیات تک پہنچ سکے. ماشاءاللہ بہترین انداز سے ماشاءاللہ آپ نے بیان کیا. ہمارے وقت تمام ہو چکا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ناظرین کرام، انشاءاللہ دیکھیں کس طرح سے غریزے جو مادی اور معنوی کو بیان کیا، کس طرح سے اس کا تعادل کے حوالے سے گفتگو کی، اور کس طرح سے کس سے تربیت کو شروع کیا جائے، اور کس طرح سے ہم اس تربیت کو کر سکتے ہیں، اور کس طرح اس دائرے میں آ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس دائرے میں نہیں آئے تو کس طرح سے ہم طاغوت کی طرف جا سکتے ہیں، اور طاغوت کیا ہے. بہترین انداز سے مولانا صاحب نے گفتگو کی. انشاءاللہ پھر اپنے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اپنے میزبان مبشر موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.